السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں گے 9th آرٹ جنرل سائنس کا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از پاکستانی سائنسدان. جیسے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے پاکستانی سائنسدان ایک ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام. آج ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ نیکسٹ جو ہے وہ پاکستانی سائنسدان نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر منیر احمد خان, ڈاکٹر عطاء الرحمان. سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں. اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے پیدائش کے بارے میں, ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو انیشیل تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی, اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دیں. سب سے پہلا ہے پیدائش. پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر جو ہے وہ بھوپال میں پیدا ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے فور شارٹ کوسچن. ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا جو سن ہے وہ بتائیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی کیونکہ وہیں ان کی پیدائش تھی. پھر انہوں نے وہیں پہ ہی اپنی ابتدائی تعلیم شروع کر دی. 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے وہ کراچی تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے ڈی جی سائنس کالج میں. پھر انہوں نے داخلہ لیا اور بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی. شروع میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور پھر یورپ جا کر جو ہے وہ 1961 میں مغربی جرمنی کی شارلٹن برگ یونیورسٹی میں 2 سال تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پھر ہالینڈ چلے گئے اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی. ٹھیک ہے, یہ ابھی کلاس ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جہاں پہ ان کی پیدائش تھی بھوپال میں انہوں نے وہیں سے ہی حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ڈی جی سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے, وہیں پہ انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی ہے. پھر اس کے بعد وہ ہالینڈ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے جو ہے وہ ہالینڈ جب چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی ہے. شروع میں اسی یونیورسٹی میں وہ بطور ریسرچ اسسٹنٹ مقرر کیے گئے جب وہ ایم ایس سی کر رہے تھے جہاں سے, تو وہ اسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ بطور جو ہے وہ ریسرچ اسسٹنٹ مقرر کیے گئے اور بعد میں لیمن یونیورسٹی بیلجیم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ایم ایس سی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے, انہوں نے ایم ایس سی کی ڈگری ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے جو کہ کہاں تھی, وہ ہالینڈ میں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے, وہ بیلجیم سے کی ہے. عظیم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر 1975 میں پاکستان مستقل سکونت اختیار کر لی. ٹھیک ہے, انہیں اپنے وطن سے بے حد محبت تھی. اس وجہ سے وہ اپنے وطن کی محبت کی خاطر اپنے کام کو آگے مزید پروموٹ کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان تشریف لے آئے اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور یہاں پہ آ کے وہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ منتخب کیے گئے. نیکسٹ کلاس ہمارا ٹاپک ہے خدمات کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کیا ہے. ابھی میں نے پیدائش کے بارے میں بتایا ہے, پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم, اور اب ہم خدمات پڑھیں گے. آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بعد میں کہوٹا میں ریسرچ لیبارٹریز کا نام آپ کے اعزاز میں کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کام سے جو ہے وہ لیبارٹریز جو ہے وہ بے حد انسپائرڈ ہوئے, جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے اعزاز میں اس کا نام جو ہے وہ ریسرچ لیبارٹری جہاں پہ وہ ریسرچ کر رہے تھے اس ریسرچ لیبارٹریز کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلاس یہاں پہ بھی جو ہے وہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ جو کس کے جو ہے وہ ریسرچ لیبارٹریز میں ریسرچ لیبارٹریز کا نام جو ہے وہ کس کے اعزاز میں جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور کیا رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایم سی کیو شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیگر پاکستان سائنسدانوں سے تعاون سے 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاگی کے مقام پر کامیاب نیوکلیئر تجربہ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایٹمی طاقت جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا. یہ وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایٹم بوم کا کنسیپٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ انوینٹ کیا
کیا تھا۔ پاکستانی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتی، ہم ان کی خدمات کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے اور دل کی گہرائیوں سے انہیں ہم ہمیشہ جو ہے وہ سلام پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کی خاطر جو ہے وہ بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے پاکستان ہاں جی کلاس ابھی ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ان کی پیدائش، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ان کی خدمات، یہ تینوں جو ہم نے ٹاپک ابھی ڈسکس کیے ہیں یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ لانگ کوسچن میں بھی آنے کے چانسز ہیں اور یہ شارٹ کوسچن بھی اس میں سے آ سکتے ہیں اور MCQs بھی آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر منیر احمد خان۔ ڈاکٹر منیر احمد خان کی سب سے پہلے ہم پیدائش کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو، پھر ان کی خدمات کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی۔ ڈاکٹر منیر احمد خان 1926 میں قصور میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 1937 میں قصور سے لاہور تشریف لے گئے۔ ابتدائی تعلیم، اب نیکسٹ جو ہے ان کی تعلیم ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی اور بعد میں جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد 1949 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے الیکٹرک پاور کے موضوع پر گریجویشن کی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے الیکٹرک پاور کے کانسیپٹ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ الیکٹرک پاور کے موضوع پر جو ان کا جو ہے وہ عنوان کیا تھا جس میں انہوں نے گریجویشن کی، وہ تھا الیکٹرک پاور۔ اس کے بعد 1951 میں امریکہ کے ایک کالج سے انہوں نے MSc کی، پھر اس کے بعد 1957 میں ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی میں ملازمت اختیار کر لی اور 1971 تک وہیں رہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ان کی خدمات کیا ہیں۔ 20 جنوری 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین مقرر ہوئے اور 1990 میں کمیشن کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی سربراہی میں زرعی تحقیق، اٹامک انرجی اور میڈیسن کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ 1990 میں کمیشن کی ذمہ داریوں سے کہ وہ کمیشن ایز اے کمیشن منتخب کیے گئے، جس کی سربراہی میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زرعی تحقیق کی، ایگریکلچر انویسٹیگیشن کی، اٹامک جو ہے اس میں اٹامک ریسرچ انہوں نے کی اور میڈیسنس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انوینشن کی ہے۔ اب اس میں کلاس ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور ان کی خدمات کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اب نیکسٹ ہم اسی طرح ڈاکٹر عطاء الرحمن کی پڑھیں گے کہ انہوں نے ان کی پیدائش اور ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے تھی۔ اب نیکسٹ ہے ڈاکٹر عطاء الرحمن۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن 1942 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ہمراہ وہ 1947 میں لاہور تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، پیدا وہ دہلی میں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ وہ 1947 میں وہ لاہور آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی کہاں سے حاصل کی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی، پھر 1963 میں کراچی یونیورسٹی سے BSc آنرس کیا، 1968 میں کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے BSc آنرس کہاں سے کیا، کب کیا، انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے 1963 میں کیا اور کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1977 میں حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں کو ڈائریکٹر اور پھر 1990 میں ڈائریکٹر مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس سن میں وہ ڈائریکٹر اور کو ڈائریکٹر جو ہے وہ منتخب کیے گئے تھے۔ وہ سن جو تھا وہ 1977 تھا۔ اس کے بعد جہاں انہوں نے میڈیسن سائنس میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، جب وہ ڈائریکٹر اور کو ڈائریکٹر منتخب ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سائنس کے شعبے میں جو ہے وہ بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کے اب تک 100 سے زائد ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی خدمات ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تصانیف میں انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ ریسرچ پیپرز کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ کئی سائنسدانوں نے اپنے ریسرچ آگے بڑھانے کے لیے ان سے استفادہ کیا۔ باقی سائنٹسٹ جو ہے جب انہوں نے بہت سارے ریسرچ پیپر اپنے شائع کیے تو باقی سائنٹسٹ جو ہے وہ ان سے متاثر ہوتے تھے اور جو ہے وہ ان سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ لیتے تھے ان سے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن درجنوں ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی خدمات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ایوارڈز وغیرہ بھی حاصل کیے ہیں۔
نیکسٹ کلاس پاکستانی سائنسدان جو ہے وہ ہے ڈاکٹر سمر مبارک مان. اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ 3 ٹاپکس کو ہی ڈسکس کریں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے, ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے تھی, اعلیٰ تعلیم کہاں سے تھی, اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سمر مبارک مان 17 سپٹمبر 1941 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے. انہوں نے سینٹ اینتھوئی ہائی اسکول لاہور سے 1956 میں میٹرک پاس کیا. انہوں نے سینٹ اینتھوئی ہائی اسکول سے جو ہے وہ لاہور سے جو ہے یہ جو ہے وہ ہائی اسکول جو تھا وہ لاہور میں تھا. انہوں نے 1956 میں یہاں سے میٹرک پاس کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے 1962 میں فزکس میں MSc کا امتحان پاس کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے انہوں نے 1966 میں تجرباتی نیوکلیئر فزکس میں M.Phil کی ڈگری حاصل کی. جو ان کا M.Phil کا جو ٹاپک تھا وہ تھا جس میں انہوں نے نیوکلیئر فزکس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اہم کنسیڈر کیا. ڈاکٹر سمر مبارک مند نے 1962 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بطور سائنٹیفک آفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. انہوں نے جو ہے وہ نیوکلیئر فزکس میں M.Phil کیا تھا. اس وجہ سے وہ جو ہے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بطور سائنٹیفک آفیسر جو ہے وہ منتخب ہوئے. 1994 میں انہیں ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا اور 1996 میں انہیں ممبر ٹیکنیکل بن گئے. وہ ان کی خصوصی کارکردگی کی بنا پر وزیر اعظم پاکستان نے ان کی سربراہی میں نیوکلیئر سائنسدانوں کی ٹیم کو چاغی روانہ کیا, جہاں انہوں نے پاکستان کے لیے 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے خدمات ہیں کہ ان کی خدمات سے متاثر ہو کے وزیر اعظم نے انہیں جو ہے وہ کہاں پہ نیوکلیئر سائنسدانوں کی ٹیم کو کہاں پہ روانہ کیا, چاغی روانہ کیا, جہاں پہ انہوں نے کتنے ٹیسٹ کیے تھے, 6 ٹیسٹ کیے تھے. یہ 6 نیوکلیائی ٹیسٹ جو ہے وہ 28 اور 30 مئی 1998 میں نہایت کامیابی کے ساتھ کیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے DG کے حیثیت سے شاہین میڈیم رینج میسائل نہ صرف ڈیزائن تیار کیا بلکہ نہایت کامیابی سے 15 اپریل 1999 کو ان کا تجربہ بھی کیا. انہوں نے جو ہے وہ 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان ٹیسٹ میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف میزائل کا ڈیزائن تیار کیا اور نہ ہی صرف اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کی, بلکہ نہ صرف اس کو بنایا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تجربہ بھی کیا. اور کب تجربہ کیا انہوں نے؟ 15 اپریل 1999 کو. اس کے بعد ہمارا لاسٹ ہے پاکستانی سائنسدان, دیٹ از ڈاکٹر اشفاق احمد. ڈاکٹر اشفاق احمد کی پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق احمد نے MSc فزکس کی ڈگری 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی. انہوں نے 1952 سے 1960 تک کسی کالج میں تدریسی خدمات سر انجام دی. بعد ازاں وہ کینیڈا چلے گئے اور یونیورسٹی آف مونٹریال سے PhD کی ڈگری حاصل کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ PhD کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش تھی, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ انہیں آگے سے آگے مزید جو ہے وہ پڑھنے کی خواہش تھی. اور اس کے بعد وہ 1960 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. ٹھیک ہے, یہ ان کی خدمات تھی. پھر جیسے انہوں نے شمولیت اختیار کی وہاں پہ تو 1991 میں انہیں کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں وہ تحقیق, ترقی, تربیت اور پیداوار کے تمام مراحل میں نہایت سرگرمی سے مصروف رہے. اور ڈاکٹر اشفاق احمد پاکستان کے جو ہے وہ پرامن پروگرام کے ساتھ 25 سال سے زائد عرصے تک جو ہے وہ اسی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے اور انہیں ہماری نیوکلیئر صلاحیت کے اعلیٰ ترین معماروں میں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں نیوکلیئر کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن تھی, اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں نیوکلیئر صلاحیت کے اعلیٰ ترین جو ہے لوگوں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے. اب اس میں کلاس ان کی جو ہے ڈاکٹر اشفاق احمد کی پیدائش کے بارے میں نہیں بتایا گیا. یہ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے ابتدائی تعلیم سے اور اعلیٰ تعلیم سے, اور ان کی خدمات کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ڈاکٹر اشفاق احمد کی پیدائش کے بارے میں جو ہے پیدائش کو جو ہے وہ ڈسکس اس میں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہوپ سو کلاس آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان
کی کیا خدمات تھی؟ ڈاکٹر منیر احمد خان کی، ڈاکٹر عطاء الرحمن، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر اشفاق احمد. یہ تمام جو ہیں وہ آپ لوگوں کو جو ہیں وہ شارٹ کوسچنس میں پوچھے جا سکتے ہیں. ان کی ڈیٹس کے بارے میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، کس شہر میں ہوئی ہے، ابتدائی تعلیم انہوں نے کس جو ہے وہ اسکول سے کی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے. ہوپ سو کلاس آپ کو جو ہے وہ ان تمام پاکستانی سائنسدان کی خدمات کی سمجھ آئی ہوگی.